بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جہاں پر پوری دنیا کساد بازاری اور شدید معاشی بحران کا شکار ہے، ہر طرف وہ عالم ہے، یورپ سے لے کر عرب ریاستوں تک سب کمپنیز اپنے ملازمین نکال رہے ہیں، وہاں پر دوسری طرف ایک ایسی کمپنی ہے جس کے اثاثے 3 گنا بڑھ چکے ہیں، جس نے حالیہ دنوں میں 75,000 نئے ملازمین بھرتی کرنے کا عندیہ دیا ہے، اور جس میں پہلے سے ہی 10 لاکھ ملازمین کام کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ 1994 میں بننے والی ایک کمپنی جس کا نام ایمیزون رکھا گیا، جو صرف $2 لاکھ کی مالیت سے شروع کی گئی اور جس کا کل اثاثہ ایک گیرج تھا، آج پوری دنیا کے کئی ممالک کے اثاثوں سے زیادہ اس کے پاس ہے؟ جیف بزوس، جو کہ اس وقت دنیا کے امیر ترین شخص مانا جاتا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ صرف ایمیزون کے 11% شیئرز کا مالک ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایمیزون کے باقی شیئرز جو کہ بظاہر پبلک شیئرز ہیں اور ان کی سٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ ہوتی ہے، کس کے پاس ہیں؟ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر ایمیزون کے شیئرز پر قبضہ یہودی لابی اور ان خفیہ دجالی قوتوں کا ہے جو دنیا کی معیشت پر چھائی ہوئی ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایمیزون ہی دجال کی اعلی کار ہے جس کے ذریعے اب پوری دنیا کی معیشت کو کنٹرول کیا جائے گا؟ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو کچھ ایسا ہی لگتا ہے، کیونکہ ایک سوئی سے لے کر جہاز تک سب چیزوں کی آن لائن سیلنگ پر ایمیزون کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف سارے روایتی کاروباروں کو زبردستی بند کیا جا رہا ہے، جس کا آغاز یورپ اور برطانیہ میں ہو چکا ہے۔ اگر اسی طرح کچھ عرصہ چلتا رہا تو یہ کاروبار دوبارہ اٹھ نہیں پائیں گے، اور وہ طبقہ جو اپنی معیشت کا پہیہ خود چلا رہا ہے شاید اب اس جیسی کسی کمپنی کا محتاج ہو کر رہ جائے گا۔ ناظرین، ایمیزون صرف آن لائن سیلنگ کی ویب سائٹ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ بہت سی اشیاء اپنی خود بناتے ہیں۔ نہ صرف اشیاء بلکہ آن لائن اور ڈیجیٹل میڈیا پر بھی ان کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر کوئی اپنا مال بیچنا چاہے تو ان سے بہت بھاری فیس لی جاتی ہے، جو کہ تقریباً 45% ہے، یعنی آپ اگر 100 روپے کی کوئی چیز بیچنا چاہیں تو آپ کو 45 روپے ایمیزون کو دینے پڑتے ہیں، جس کو وہ ایمیزون فلفلمنٹ کا نام دیتے ہیں، اور چائنا، انڈیا اور کئی چھوٹے بڑے ممالک سے لوگ ان کی شرائط پر اپنا مال بیچنے کے لیے مجبور ہیں۔ ناظرین، دنیا میں کئی اور ایسی کمپنی ہیں جو ایمیزون کی طرز پر کام کرتی ہیں، مگر نہ تو ان کی رسائی ہر ملک کی مارکیٹ تک ہے اور نہ ہی ان کا منافع راتوں رات دگنا ہوتا ہے، جیسا کہ ebay.com، etsy.com اور علی بابا شامل ہیں، بلکہ وہ آہستہ آہستہ ایمیزون کے آگے ڈھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر باقی دنیا بند ہوتی ہے اور سب کو صرف ایمیزون کے ذریعے اپنا مال بیچنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، تو کیا وہ دن دور نہیں جب ایمیزون جس کا چاہے گا کاروبار بند کر دے گا اور جس کا چاہے گا کھول دے گا، اور لوگ اپنی اشیاء کی فروخت کے لیے ایمیزون کے محتاج ہوں گے؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر باقی دنیا بند ہوتی ہے اور سب کو صرف ایمیزون کے ذریعے اپنا مال بیچنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، تو وہ دن دور نہیں جب ایمیزون جس کا چاہے گا کاروبار بند کر دے گا اور جس کا چاہے گا کھول دے گا، اور لوگ اپنی اشیاء کی فروخت کے لیے ایمیزون کے محتاج ہوں گے۔ ناظرین، اسلام میں دجال کی جن نشانیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پوری دنیا کی معیشت پر دجال کا قبضہ ہوگا، اور وہ جسے چاہے گا اس کا رزق کھول دے گا اور جسے چاہے گا اس کا بند کر دے گا۔ یہودی جو کہ اپنے مسیحا دجال کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے مطابق وہ بہت جلد آنے والا ہے، اور اس کی تیاری وہ پہلے سے ہی کر رہے ہیں اور بہت حد تک کامیاب بھی ہیں۔ پوری دنیا کو ڈرا کر، ان کے دلوں میں خوف بٹھا کر بند کر دیا جاتا ہے، اور صرف ایمیزون کمپنی ہے جس کے دفاتر اور ویئر ہاؤس چل رہے ہیں اور ان میں تمام ملازمین کام کر رہے ہیں۔ کیا ان پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا؟ ناظرین، اگر پورے یورپ کی مارکیٹ کو دیکھا جائے تو اس کی 70% مارکیٹ پر ایمیزون کا قبضہ ہے۔ برطانیہ سے لے کر فرانس اور اٹلی تک ایمیزون کے بہت بڑے بڑے ویئر ہاؤس اور دفاتر ہیں، جن میں لاکھوں ملازمین کام کر رہے ہیں، اور یورپ کے بازار بند ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ کئی کمپنیز دیوالیہ ہو چکی ہیں، اور جو رہ گئی ہیں ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا مال ایمیزون کے ذریعے بیچیں۔ اگر آپ برطانیہ کے کسی شاپنگ مال میں کوئی دکان لینا چاہیں تو آپ کو لاکھوں پاؤنڈز کرایہ دینے کے ساتھ کئی قسم کے دوسرے ٹیکس دینا پڑتے ہیں، جبکہ اگر آپ ایمیزون پر وہی اشیاء بیچتے ہیں تو آپ کو ان میں سے کچھ نہیں دینا پڑتا، اور کچھ اپنی مرضی سے
اور کچھ مجبور ہو کر اپنے کاروبار بند کر کے امیزون کے ذریعے بیچنے پر مجبور ہیں۔ حکومتوں کے ذریعے اپنا کاروبار کرنے والوں کو جان بوجھ کر اتنا تنگ کیا جا رہا ہے کہ وہ تنگ آ کر امیزون کا سہارا لینے پر مجبور ہیں، جبکہ معیشت کے اس جن کو کوئی حکومت قابو نہیں کر پا رہی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی مسیحا آنے والا ہے جن کا ان کو انتظار ہے، اور کیا اب دنیا کی معیشت اب ان کی غلام ہوگی؟ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔